آج میں 3 سنت وظیفے بتاؤں گا۔ پہلا وظیفہ یہ ہے حضرت شتیر ابن شکل ابن حمید سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی تعویذ سکھائیے جس سے میں تعویذ کیا کروں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و شر بصری و شر لسانی و شر قلبی و شر منیو، جس کا معنی یہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اپنے کان کے شر سے، اپنی آنکھ کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے اور اپنی منی کے شر سے۔ کانوں کا شر یہ ہے گانے باجے سننا، خرافات کو سننا، لوگوں کی غیبت سننا، جھوٹ بہتان سننا۔ یا اللہ میں ان تمام شرور سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ زبان کا شر یہ ہے کہ زبان کے ساتھ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لوگوں پر بہتان تراشی کرنا۔ یا اللہ میں اپنے زبان کے ان تمام گناہوں کے شر سے تیری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ دل کا شر یہ ہے کہ اپنے دل میں دوسروں کے خلاف کینہ رکھنا، بغض رکھنا، حسد رکھنا۔ یا اللہ میں اپنے دل کو ان تمام شرور سے تیری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ پہلا وظیفہ ہے۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے چیخے میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی اچھا کارساز ہے۔ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی اچھا کارساز ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اس وظیفے کو پڑھ لو، اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لیے ہر لمحے پڑھا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ 2 وظیفے ہو گئے۔ اب تیسرا وظیفہ دیکھیے، اور تیسرا وظیفہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب کوئی شخص یہ مت سمجھے کہ شاید کہ یہ وظیفہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، نانا، بلکہ قرآن مجید نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، قیامت تک آنے والے تمام مومنین، تمام مسلمان، جب بھی کسی کو کوئی مشکل پیش آ جائے، جب بھی کوئی شخص کسی مقام پر پھنس جائے تو وہ یہ وظیفہ کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ جل مجدہ اس کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اسی لیے اس وظیفے کو بھی پڑھا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔